إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوگی تو نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ بندہ اگر نعمت کی قدر نہیں کرے گا تو اس سے نعمت چھین لی جائے گی۔ ہم سنت کی قدر نہیں کریں گے تو ہم سنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ہم اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے محروم کر دیے جائیں گے، ارتداد کی طرف چلے جائیں گے۔ کم سے کم اگر آدمی فکر بھی نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے گویا کی فکر بھی چھین لی گئی۔ جیسے کہیں معصیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، احساس کرتا رہتا ہے کہ معصیت ہے، یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے وہ اصلاح نہیں کر پاتا، لیکن اس کو مانتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر اس مرحلے میں وہ چلا گیا کہ وہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے، محسوس نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فکر بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کے بعد چھین لی۔ فکر جب تک زندہ رہتی ہے، احساس جب تک زندہ رہتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آدمی لوٹ کر کے آ جائے، اصل پر آ جائے۔ لیکن اگر احساس آدمی ختم کر دے تو امکان ختم ہو جاتا ہے۔
اس کی نوعیت ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سنت آدمی سے چھوٹتی ہے اور اس کا احساس زندہ ہے کہ مجھ سے سنت چھوٹ رہی ہے، مجھ سے دین کا کوئی حصہ چھوٹ رہا ہے۔ سنت دین ہے، جتنا حصہ سنت کا چھوٹتا ہے اتنا دین کا حصہ چھوٹتا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ امت میں آیا کہ سنت آدمی کرتا ہے، سنت ہی تو دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر چلتے تھے، آپ کا ایک ایک عمل دین اور شریعت کے نام پر جو ہوتا ہے وہی تو دین ہے۔ ہمارے علماء بڑی صاف مطلب بات کہہ کے چلے گئے ہیں، اور جو خلاصہ ہے وہ کہتے ہیں السنت ہی الاسلام، سنت ہی تو اسلام ہے۔ چاہے ادھر سے کہہ لو کہ اسلام کا نام سنت ہے، چاہے ادھر سے کہہ لو کہ سنت کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے نبی پر اسلام اترتا تھا، آپ کی عملی زندگی میں آتا تھا، اور وہ آپ کا عملی زندگی اسوہ حسنہ بن جاتی تھی، اور اسی کو طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت اسلام ہے، نعمت ہدایت ہے، نعمت سنت ہے، یہ جب بندے کی زندگی سے رخصت ہوگی اور پھر بندہ دھیرے دھیرے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے، احساس دے، جہاں جہاں بھی ہم سے سنتیں مرتی ہیں، سنتیں جہاں جہاں ہم سے چھوٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر دے تو آدمی محروم کر دیا جائے گا۔ آپ پڑھیے اس آیت پاک کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی آپ کے سنتوں کی، آپ کے طریقے کے خلاف جاتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جاننے کے بعد، جانتا ہے یہ سنت ہے، جانتا ہے نبی کا طریقہ ہے، اس کے باوجود اس طریقے کے خلاف چلتا ہے، پھر یہ جانتا ہے کہ اسی نبی کے طریقے پر ایک جماعت آپ کے ہاتھوں تیار ہوئی تھی، جو اس روئے زمین پر سب سے بڑی صالح مقدس جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کا بھی وہی طریقہ تھا، ان کا طریقہ بھی معلوم ہونے کے بعد اس کی مخالفت آدمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب مخالفت کی راہ اس نے چوائس کر لی، یا اپنی عملی زندگی میں وہی راہ اس نے اپنا لیا، وہی چلتا ہے جو سنت کے خلاف ہے، وہی راستہ چلتا ہے جو صحابہ کرام کے راستے کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جس راہ کو اس نے چنا ہے اپنے لیے، جس راہ کو اس نے قبول کر لیا ہے، اسی راہ پر چل رہا ہے، اب تو ہم ڈال بھی دیں گے اس کو۔ اب اس کے بعد انجام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کا انجام کیا ہے، اس انجام پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ دیکھیے، غور کیجئے باریکی سے اس پر، اس آیت پاک پر غور کیجئے۔ اس آیت پاک میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی ہے کہ دین کے خلاف جو پسند کر لے گا راستہ تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم ہی کر دے گا۔ اسی لیے جب تک احساس باقی ہے تو امید باقی ہے۔ دین کے خلاف آدمی چلتا ہے، کہیں بھی سنت چھوڑتا ہے، کہیں بھی غلطی کرتا ہے، مومن ہے تو اندر اس کا ایمان اس کو بے چین کیے رہتا ہے، فکر مند کیے رہتا ہے، اس پر غالب ہے عصیان، اور اس پر غالب ہے ہوا، خواہشات، لیکن وہ اس کے بیچ میں ٹکراؤ اس کا اندر چلتا رہتا ہے، تو اسے پلٹنے کی امید ہے۔ لیکن اگر آدمی لاپرواہ ہو گیا، پھر اس کا احساس ختم ہو گیا، دھیرے دھیرے سنت اور دین چھوڑنے کی وجہ سے محروم کر دیا گیا، تو محروم ہو جائے گا، پھر اس کو سنت اور غیر سنت میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سنت کی بات کرو تو سنت کی دھڑلے سے مخالفت کرتے ہیں، کھل کے کیا سنت کی بات کر، یعنی آدمی سنت کی مخالفت کرتے کرتے عملی سنت کے خلاف داعی ہو جاتا ہے، یعنی سنت کے خلاف بات کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خطرناک مرحلہ، یہ بھی فتنہ ہے۔ فتنوں کو اگر آپ گنیں تو بہت سارے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی سنت کے خلاف چلتا ہو اور سنت کی اسے پرواہ نہ ہو، اسی لیے گمراہ ہو جاتا ہے وہ آدمی جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھیے، بہت ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی جس بیماری میں وفات پا گئے، اپنی آخری بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ فرما گئے
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی بہک نہیں سکو گے، نہیں بھٹکو گے تم، دین اور دنیا کسی مسئلے میں بھی تم نہیں بہکو گے جب تک ان کو پکڑے رہو گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے سنت نہیں پکڑا، قرآن اور سنت نہیں پکڑا جاننے کے بعد وہ بھٹک گیا کہ نہیں؟ یہی معنی ہوا نا۔ آپ فرماتے ہیں لن تضلوا، تم کبھی بھی بہک نہیں سکتے، بھٹک نہیں سکتے جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے۔ اس کا معنی یہ کہ جس نے نہیں پکڑا سنت کو، جہاں ہم سنت کے پکڑنے میں کمزور ہو گئے وہاں بھٹک گئے۔ بھٹکنے سے بچنے کا راستہ ہی ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت میں جس نصیحت پر بہت روئے صحابہ، ایسا ان کو لگا کہ اللہ کے نبی جیسے آخری نصیحت ہمیں کر رہے ہیں، آپ جانے والے ہیں ہمارے بیچ۔ اس نصیحت میں آپ نے مزید نصیحت کی جب صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی رضی اللہ عنہم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا لگتا ہے، یہ ایسی باتیں آپ کی ہیں جیسے کوئی جانے والا وصیت کر کے جاتا ہو، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو آپ ہمیں کچھ اور وصیت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بہت جلد تم لوگ اختلاف دیکھو گے، اختلاف کا فتنہ۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت اختلاف جب دیکھو گے تو آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی۔ تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے، مشہور بات ہے، لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اختلاف سے اختلاف فتنہ ہے، پوری دنیا مانتی ہے اختلاف فتنہ ہے، پوری کمیونٹی ہماری مانتی ہے اختلاف فتنہ ہے، سبھی کہتے ہیں ہم فتنے میں ہیں اختلاف کے۔ تو اس فتنے میں پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس فتنے میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت چھوڑ دیا۔ اس فتنے کے نکلنے کا راستہ بھی وہی ہے کہ آدمی سنت پر آ جائے۔ کیا راستہ ہے آپ بتائیے؟ ہم آپس میں کتنی بحثیں، کہیں بحثیں اور لڑائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں آج کا دور ایسا ہے، آج کے حالات ایسے ہیں کہ مت بحثیں اور لڑائیاں زیادہ کرو، لوگوں کو سنتیں صرف بتاؤ، عقیدے صحیحہ بتاؤ، عقیدہ بتاؤ لوگوں کو، سنت بتاؤ لوگوں کو۔ کتنا جھگڑے گا آدمی، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو۔ اسے بتاؤ کہ تم یہ ہو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ سنت کے خلاف گئے تو اختلاف ہوا، جس نے سنت کے خلاف راستہ اختیار کیا اس نے فتنے کا راستہ پسند کیا، اور جتنا اسے عام کیا اتنا ہی فتنہ عام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، امت پر رحم فرمائے، جس نے بھی جتنا عام کیا۔ آپ بتائیے ہم کتنا لڑتے ہیں تقلید کے نام پر، ہم کتنا لڑتے ہیں اپنے مسلک اور مسلکی ایشوز کے نام پر، کتنا لڑتے ہیں، یعنی مسلمان کتنا لڑتا ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہی ہے کہ اختلاف جب دیکھ رہی ہے امت تو اسے بتاؤ، امت کو سمجھاؤ، امت سمجھے کہ اختلاف تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، فرمایا تھا، پیشین گوئی کیا وصیت کی تھی آپ نے وصیت فرمائی تھی، گمراہی سے بچو گے کتاب و سنت پکڑ کر کے۔ کتاب و سنت کے خلاف جو ہے وہ گمراہی ہے، صحابہ کرام کے خلاف جو ہے گمراہی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا، جب دیکھو کوئی چیز اختلاف کی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی الگ راستہ اپنائے ہوئے ہے، فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی۔ آپ فرماتے ہیں تم پر میری سنت لازم ہے، سنت کا علم عام کرو، سنت کا علم حاصل کرو، سنت کا علم حاصل کرو، سنت کا علم عام کرو۔ علماء کہتے ہیں فتنہ امت میں جب آتا ہے تو امت کو فتنے سے بچنے کا راستہ ہے کہ امت علم حاصل کرے، امت میں علم عام ہو، علم عام ہوگا، جتنے مخلص ہوں گے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ کچھ لوگ تو فتنہ چاہتے ہی ہیں، کچھ لوگوں کو تو فتنہ ان کی ضرورت ہے، کچھ لوگ تو فتنے کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوتے ہیں۔ ایسا کرتے رہیں گے لوگ، الگ الگ مقصد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن ایک ہی جو نیک مقصد اور نیک جذبے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب حق اور علم آئے گا، سنت آئے گی تو مان لیں گے۔ اسی لیے علم ضروری ہے۔ آج آپ بتائیے ہمارے نوجوان، ہماری جنریشن، ہمارے بچے کتنے تیزی کے ساتھ غیروں کی نقالی میں،
غیروں کی اسٹائل میں، غیروں کے مطلب انداز کو اپنانے میں کتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ وہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں، صحیح علم کا ان کے لیے بہتر نظام نہیں، اور وہ تو بالکل آزاد ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے کوئی نظام اور کوئی ہمارے لیے اصول اور ضابطے نہیں۔ تو یہ نتیجہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا آزاد ہوتے ہیں کہ اگر انہیں بتایا بھی جائے تو پھر اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اس پر وہ جیسے ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ کسی نوجوان کو بتاؤ کہ اسلام میں ایمان کے ساتھ اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ اخلاق اور کیریکٹر کے بغیر آدمی مسلمان کیسے رہے گا، تو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیریکٹر بھی کوئی چیز ہے۔ انہیں فریڈم چاہیے اپنی زندگی میں، آزادی چاہیے انہیں اپنی زندگی میں، وہ کیسے رہنا چاہیے وہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہیں ہم تو ہماری اپنی مرضی نہیں ہے کچھ، ہمارے لیے ہمارے رب کی مرضی ہے، ہمارے دین کی مرضی ہے، ہمارے نبی کی سنت ہمارے نبی کی مرضی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اگر چلتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہیں فالو اپ کرنا ہے، ایسے ہی چلنا ہے جیسے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں حکم ملا ہے۔ اگر یہ پرواہ نہیں ہے کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی چھوٹے بڑے کو، مرد و عورت کو، تو اس کا معنی یہ کہ وہ فتنے میں پڑ گیا، اور وہ فتنے میں پڑ گیا تو کہاں چلا گیا؟ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ محروم کر دیا گیا اللہ کی نعمت سے، اور نعمت کی جب قدر نہیں ہوگی تو محروم کر دیا جائے گا بندہ۔ ایک قاعدہ ہے، نعمتیں شکر گزاری سے محفوظ رہتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور اگر نعمتوں کا کفر ہوتا ہے، یعنی نعمتوں کی ناقدری، کفر کا مطلب ناقدری، آدمی کفر کرتا ہے، نعمتوں کا انکار، ناقدری کرتا ہے، شکر کہتے ہیں قدردانی کو، کفر کہتے ہیں ناقدری کو، تو جب ناقدری آدمی کرتا ہے تو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی قدر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ اپنے دین سے محروم کر دے گا، محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اس دنیا میں اس سے بڑا بدبخت اور محروم اور گھاٹے والا بھی کوئی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دین سے محروم کر دیا جائے۔ کبھی ہم اس پہلو سے غور نہیں کرتے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس پہلو سے، ہمارے عزیز بچوں کو غور کرنا چاہیے، بچیوں کو غور کرنا چاہیے، وہ اس پہلو سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت انہیں دی ہے کہیں وہ چھین نہ لے، اور اللہ کو کیا پرواہ، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے بندے، سارے کے سارے ایک نیک جیسے ہو جائیں، ایک بہت نیک ہے آدمی ویسے ہی سب ہو جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور ایسے ہی سب فاسق و فاجر بدترین ہو جائے تو بھی نہیں کچھ فرق پڑتا۔ اللہ فرق تو بندوں کو پڑتا ہے کہ جب وہ ناشکری کرتے ہیں، کفر کی راہ پہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، وہ غضب کے مستحق ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے تو ہم ایک خطرناک رخ پر جا رہے ہیں، منزل اس کی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نعمت سے اپنے محروم کر دے گا۔ آج ارتداد کے نام پر کتنے مسئلے ہیں ملک میں یا پوری دنیا میں۔ ارتداد کیا ہے؟ الحاد کیا ہے؟ چھوٹا چھوٹا سا حصہ دین کا اپنی زندگی سے آدمی نکالتا رہتا ہے، لاپرواہی کرتا رہتا ہے، کیئر نہیں کرتا، سمجھتا نہیں کہ کیا وہ کرتا ہے، تو محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ایک نوجوان اپنی مرضی سے چاہے جس لڑکی سے وہ شادی کر سکتا ہے، مومن ہے، کافر ہے کچھ نہیں، اس کو پرواہ کر ضابطے کے تحت شادی کرتا ہے، بے ضابطگی سے کرتا ہے، اپنی پسند اور اپنے مطلب اپنے کسی الگ ڈھنگ سے کسی کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے بعد اس سے شادی کے اوپر آمادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لڑکی، یہ کیا ہے؟ یہ سب راستے ہیں آدمی کو دھیرے دھیرے دین سے آزاد ہونے کے، آزادی آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ جس لڑکی کو، جس عورت کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ وہ اسلام میں
اتنے خطرناک بد اخلاقی کے راستے کو وہ پسند کر لے گی تو ایسے ہی دین سے آزاد ہو جائے گی. وہ اپنی مرضی سے اپنا شوہر چنے گی، اپنی مرضی سے اس سے مطلب کنٹریکٹ کر لے گی، ہاں رشتے میں اپنے کو باندھ لے گی اس سے، چاہے سماجی سطح پر یا قانونی سطح پر، دونوں طرح کے اسے سپورٹ حاصل ہیں. کہیں بنا ولی کے نکاح کرنا جائز ہے، کہیں قانونی مطلب راستے سے اسے آزادی حاصل ہے. لیکن وہ اگر اسے جانے کہ اسلام میں مجھے آزادی نہیں دی ہے میرے ولی اور میرے سرپرست کی اجازت کے بغیر، اخلاقی ضابطوں کی پابندی کے بغیر مجھے اجازت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ کمیونٹی اور ادر کمیونٹی کے جو مسئلے ہیں یہ ہیں سنگین اپنی جگہ پر، لیکن جہاں یہ مزاج عام ہو جائے گا وہاں یہ تفریق کیسے برتے گا؟ کون برت پائے گا؟ جس سماج میں لڑکیاں آزاد ہوں کہ اپنی پسند کے مطابق وہ اپنا مطلب پارٹنر چن لیں، اپنا شوہر چن لیں، آپ بتائیے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں تو اس میں تفریق کرنے کی ذہنیت کہاں بچے گی؟ ہاں کہ وہ کسی مسلمان کو منتخب کر لے یا کسی کافر کو منتخب کر لے، کہاں بچے گی؟ تو یہ خطرناکی جو ہے دھیرے دھیرے جو عام ہوتی جا رہی ہے سماج میں، بالخصوص نوجوانوں میں، وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. دین سے دور ہو جائیں گے، ایک مسئلے تو ہمارے بیچ میں جھگڑوں کے ہو جاتے ہیں. عام طور پر مسئلے تو مسلکی ایشو کے بن جاتے ہیں. کسی مسلک میں بلا ولی کے نکاح جائز ہے تو یہ تو ایک طرح سے پوری آزادی دینے کی بات ہو گئی کہ ایک لڑکی یا مسلم بچیاں، عورتیں آزاد ہیں، جسے چاہیں اس سے پسند کر لیں اور کہیں دو گواہ لے کر کے شادی کر لیں، اور پرواہ نہیں رکھا جاتا. سماجی طور پر اتنی بڑی مشکل سے قوم گزرتی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں دیکھا جاتا. اور وہاں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، کوئی نکاح کا تصور نہیں ہے. ولی نے اجازت نہیں دی، باپ نے اجازت نہیں دی، ولی نے اجازت نہیں دی تو نکاح نہیں ہو سکتا. ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. آپ اس طرح تاکید فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ عورتیں، وہ لڑکیاں بدکار ہیں جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ رشتہ طے کر دیتے. تو یہ سنگینی یہ جو ہے، یہ ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین سے اور سنت سے جب دوری بڑھتی جاتی ہے تو کہیں بھی آدمی پہنچ جائے گا. اور پھر یہ سزا کے طور پر ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محروم کر دیا جاتا ہے بندہ. آپ بتائیے آج کے سماج میں بھی اتنا آزاد معاشرہ ہے، اس کے باوجود بھی جو لڑکے اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں شادی کر لیتے ہیں اور اپنا نکاح کا دستاویز بنا لیتے ہیں. آپ بتائیے وہ خود ایک سماج میں نظروں سے، خاندان کی نظروں سے، بزرگوں اور بڑوں کی نظروں سے ایسے بھی وہ گر جاتے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں، دین اور سماج سے محروم ہو جاتے ہیں، وقار سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں میں جب غور کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے یہ کیسے فتنے آتے ہیں. اور فتنوں کو دیکھتا ہے ایک مومن کا دل روشن ہوتا ہے، مومن کی نظریں جو ہے بڑی مطلب گہرائی سے، باریکی سے، بصیرت والی ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے، مومن دیکھتا ہے. مومن جب فتنے چلتے ہیں، یہ فتنے دین سے بیزاری کے ہیں، دین سے ایک طرح سے بغاوت کے راستے ہیں، یہ بغاوت ہے یہ. اور جب بغاوت پر آتے ہیں تو مومن محسوس کرتا ہے کہ یہ اصل ہے کیا، اصل بیماری کہاں ہے. اصل بیماری ہے دین اور سنت سے آزادی کی، یہ آزادی کی بیماری. ورنہ مومن دیکھتا ہے. آپ بتائیے فتنوں کو مومن بھانپ لیتا ہے، بھانپتا ہے. اور سب سے بڑا فتنہ وہ دیکھیے فتنہ دجال. حدیث میں آتا ہے دجال جب آئے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر،
کافارا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مومن اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کافر پڑھ لے گا، پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا جس مومن کو، لیکن مومن ہے تو وہ دجال کو پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے، لیکن مومن نہیں ہے تو نہیں پہچان پائے گا، وہ پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑا پرکھ ہے، پرکھتا ہے آدمی۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سیٹ اپ میں، ہمارے مطلب نیٹ ورک میں، ہماری فیملیوں میں جتنی بھی مشکل ہیں ہم سب اکثر دوچار ہیں، الا من رحم ربک۔ وہ اس کی وجہ ہے دین سے دوری، سنتوں سے دوری۔ ہم سب کو احساس کرنا چاہیے۔ میں اپنے کو، آپ سب کو، بالخصوص عزیز نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، دین کی کسی بھی بات کو، سنت کی کسی بھی مسئلے کو معمولی مت سمجھو، اس کو معمولی مت سمجھو۔ یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں ہمارے لیے یہ عزت اور فخر اور شرف کی چیز ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب تکریم کی چیز ہے۔ عزت بڑھتی ہے اس کی جس کی زندگی میں دین ہو اور جس کی زندگی میں سنتیں ہوں۔ ورنہ آپ بتائیے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سنت پر زندہ ہے، سنت پر مرے تبھی کامیابی ہے۔ کم سے کم یہ تو سوچیں کہ کہاں کہاں سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کہیں یہ ہمارے لیے محرومی کی بات نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، ہم سب کو فکر دے، ہم کو یہ فکر دے اللہ تعالیٰ کی یہ دین اسلام اور دین سنت اور طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی ہم حفاظت کریں، اس کو ہم عام کریں، اس کے سورسز کو ہم بڑھائیں تاکہ یہ چیز عام ہو سکے، اور ہم اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی جنریشن کو، اپنی قوم کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف، زیادہ سے زیادہ سنت کی تعلیم کی طرف ان کے رجحان کو عام کریں اور اس کی فکر کریں۔ ہمارے سلف کہتے تھے سب سے بہتر دعا، بعد سلف یہ ہے کہ کسی کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کرے کہ اللہ اس کو سنت پر زندہ رکھ اور سنت پر اس کی موت ہو۔ کبھی ہم سوچتے ہیں ایسا کہ ہمارے لیے سنت پر زندہ رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور سنت پر مرے تو ہم سمجھ لیجئے نجات پر مرے، ورنہ نجات نہیں ہے آدمی کی۔ سنت پر نہیں مرا تو نجات نہیں ہے۔ سنت کی پرواہ نہیں کیا تو آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہوں، ہمیں نہیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے کہ ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو آپ کا امتی؟ تو آپ نے فرمایا جو میری سنت پر نہ چلتا ہو، میری سنت کے طریقے کے خلاف چلتا ہو، وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ یعنی اسے یہ معلوم ہے کہ جنت کی راہ سنت کی پیروی کی راہ ہے، اس پر چل کر کے وہ جنت میں پہنچنے والا ہے۔ اب جان کر کے سنت چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنت نہیں چاہیے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، دین اور سنت کی اللہ تعالی ہم سب کو فکر دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر رہیں، اور اے اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔